السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم جس واقعے کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ صرف تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ ایک ایسا لمحہ ہے جس نے دنیا کے وقت کو بھی بدل دیا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت اور ہجری کیلنڈر کا آغاز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ میں اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو ابتدا میں کچھ لوگ ایمان لائے، مگر قریش کے سردار اور مشرکین مخالفت پر اتر آئے۔ مسلمانوں پر ظلم کیا جانے لگا، کبھی بھوکا رکھا گیا، کبھی مارا گیا، کبھی سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ کئی صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور پھر وہ دن آیا جب اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اب مدینہ کی طرف ہجرت کرو۔ مدینہ اس وقت یثرب کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے جانتے تھے، کئی لوگ بیعت کر چکے تھے۔ یہ بیعت عقبہ کہلاتی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو مشرکین نے منصوبہ بنایا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں تاکہ ان کا مشن ختم ہو جائے۔ انہوں نے ہر قبیلے سے ایک نوجوان منتخب کیا تاکہ اجتماعی طور پر حملہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا دیا تاکہ مشرکین کو گمان ہو کہ نبی موجود ہیں، اور خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ رات کے اندھیرے میں مکہ سے نکل گئے۔ یہ تھا وہ عظیم سفر جو ہجرت کہلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر نے غار ثور میں 3 دن پناہ لی۔ مشرکین تعاقب میں وہاں بھی پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر نے کہا، یا رسول اللہ، اگر وہ نیچے جھانکیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، 2 آدمی ہوں جن کے ساتھ تیرا اللہ ہو، ان کا کیا گمان ہے؟ اللہ نے مکڑی کے جال اور کبوتری کے گھونسلے سے غار کو ایسے ڈھک دیا کہ مشرکین واپس چلے گئے۔ 3 دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر ایک گائیڈ کی مدد سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں کئی اہم مقامات آئے۔ قباء، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مسجد بنائی۔ سراقہ بن مالک، جو تعاقب میں آیا مگر ایمان کی طرف مائل ہوا۔ مدینہ کا پہلا استقبال، جب بچے اور عورتیں خوشی سے نغمے پڑھتے ہوئے باہر نکلے۔ طلع البدر علینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت ایک نیا موڑ تھی۔ اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے مسلمانوں کے لیے باقاعدہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جسے ہجری کیلنڈر کہتے ہیں، اور اس کیلنڈر کی پہلی تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کو بنایا گیا، یعنی ہجری سال کا پہلا سال۔ ایک ہجری ہجرت کے بعد سے شمار ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ سچوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ غار میں تنہا نبی کو اللہ نے بچایا۔ ہجرت صرف جگہ بدلنا نہیں بلکہ ایمان اور مشن کے لیے ہر قربانی دینے کا نام ہے۔ اسلامی کیلنڈر صرف مہینوں کا حساب نہیں بلکہ قربانی، صبر اور اللہ پر توکل کی یاد دہانی ہے۔ پیارے دوستو، آج جب ہم محرم یا رمضان کہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ مہینے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر قربانی سے جڑے ہیں۔ آئیے ہم بھی اپنی زندگی میں ہجرت کریں، گناہوں سے، نفرت سے، ظلم سے، اور اللہ کی رضا کی طرف۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل علم خاص کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔